وزیر اعظم شہباز شریف کا رواں ہفتے دورہ سعودی عرب متوقع۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر 6 یا 7 اگست کو روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی عرب تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین NDMA نے مانسون صورتحال آفات سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر ادارہ جاتی رابطوں پر زور۔ ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا پاک فوج سول انتظامیہ اور NDMA کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل تیار ہے۔ ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں پاک فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ آزاد کشمیر میں 2 حلقوں پر الیکشن، ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری۔ LA 27 مظفر آباد 1 پر پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب آگے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی دوسرے نمبر پر ہیں۔ LA 28 مظفر آباد 2 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی آگے۔ نون لیگ کے چودھری شہزاد محمود پیچھے۔ کو خبر دیں، پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جاری کی جا رہی ہیں۔ کل بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی اور آج بھی 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ ایران سے آبنہ ہرمز پر معاہدہ آج یا کل ہو جائے گا، امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا آبنہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی سے متعلق عمان اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امید ہے معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا آج یا کل آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کا معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ گزشتہ چند دنوں میں صورتحال کشیدہ رہنے کے باوجود کئی تجارتی جہاز آبنہ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ آبنہ ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مذاکرات کا دعویٰ اور دھمکی ساتھ ساتھ۔ کہا ایران پر تمکن حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، ہمارے ارادے کا علم ہوا تو ایران نے خود فون کر کے کہا کہ پلیز حملہ نہ کریں، اب معاہدہ کر لیں گے۔ سفارتکاری کو آخری موقع دینے کے لیے حملے مؤخر کیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر میجر جنرل محسن رضائی کی امریکہ کو سخت وارننگ۔ کہا ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی اور نہ ایران آبنہ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت دے گا۔ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیں گے، جنگی جہاز یا فوج آئی تو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ ایران تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا پاکستان اور دیگر ثالث ملکوں سے قریبی رابطے میں ہیں۔ فریقین کے درمیان تجاویز اور مسودوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب تک کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے جنگ بندی، آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی اور جہازوں پر حملے روکنا ضروری ہے۔ کوشش ہے قلیل مدتی حل کے ذریعے مذاکرات دوبارہ شروع کرائے جائیں اور ثالثی کا عمل مکمل طور پر بحال ہو سکے۔ علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا، تنازع کو وسعت دینے کا ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا ایران امن کا خواہاں ہے مگر دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، استعفیٰ دیا تو اس کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ حکومت اور مسلح افواج میں مکمل ہم آہنگی ہے، وہ فوجی دستوں سے مکمل رابطے میں ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے رشتہ دار باقر قرازی نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر پزشکیان 28 بار استعفے کی دھمکی دے چکے۔ سپریم لیڈر نے خبردار کیا کہ اب استعفیٰ آیا تو منظور کر لیں گے۔
بلاول دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بھائی ماننا پڑے گا۔ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے۔ دیگی سینیٹر افنان اللہ کا کہنا ہے ہمارے لیے الٹی اور سیدھی گنتی مسئلہ نہیں، ہم اپنے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب مقابلے پر پیپلز پارٹی ہو تو کسی کو دھاندلی کی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس صفر ہے، یہی وجہ ہے انہیں ووٹ ہی کوئی نہیں پڑا۔ کراچی کا حشر سامنے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے مانسون صورتحال، آفات سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر ادارہ جاتی رابطوں پر زور۔ ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا پاک فوج، سول انتظامیہ اور این ڈی ایم اے کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل تیار ہے۔ ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں پاک فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کرا دی گئی۔ جیل کانفرنس روم میں تقریباً 45 منٹ تک ملاقات جاری رہی۔ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات بھی کرا دی گئی۔ بشرا بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات کرائی گئی۔ Oil sector in both Pakistan and Iran trust each other and stand ready to trade, which they have already been doing for a very long time. And it is our duty as policymakers to provide them predictable environment. پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں پاک ایران 10واں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر تجارت جام کمال نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا۔ کہا سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں ہائے رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر عطابک نے پاکستان کو ایران کا طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا۔ کہا کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے راستے علاقائی تجارت اور لاجسٹک تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے چین سے 1.3 ارب ڈالر ری فائنانسنگ کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن جلد فائنل ہونے پر رقم رواں ماہ ہی موصول ہو جائے گی۔ ری فائنانسنگ کے عمل کو جلد مکمل کرنے کے لیے چینی حکام سے بات چیت جاری۔ رقم موصول ہونے سے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا ملے گا۔ گزشتہ ماہ جولائی میں 2.2 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کی گئیں۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ 1.3 ارب ڈالر کا چینی کمرشل قرض اتارا تھا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اے آوائی نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ لوگوں نے رائے دینا شروع کر دی۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 3% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 95% لوگ نئے صوبے کے حامی، 5% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 25% نے مخالفت میں رائے دی۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 23% نے مخالفت کی، 6% نے لکھا پتہ نہیں۔ انسٹاگرام پر 65% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 30% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 64% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 30% نے مخالفت اور 6% نے پتہ نہیں درج کیا۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔ نوجوان تاجر میر رضا کو گولی پیچھے سے ماری گئی، گولی جسم سے آر پار ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، لاش 24 سے 36 گھنٹے پرانی تھی۔ لاش پھولی ہوئی اور چہرہ انتہائی خراب تھا۔ ایم ایل او ذرائع کا کہنا ہے چہرہ خراب ہونے کی وجوہات سر کے تفصیلی معائنے سے مل سکتی تھی۔ لاش کے سیدھے ہاتھ پر بھی کچھ مشکوک نشانات پائے گئے۔ تصویر میں چہرے پر تھوڑی کے نیچے بھی ایک زخم نظر آیا۔
पोस्ट मार्टम किसी सीनियर की ज़ेरे निगरानी किया जाता तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। लकी मरबत में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासल, कई के जख्मी होने की भी इत्तलात। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, मकामी आबादी को नुकसान न पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में पायदार क़याम अमन और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का स्पेल, चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी, 2 अफराद जान बहक। रात भर जारी रहने वाली तूफानी बारिश से मुतादिद इमारतें जमी बोझ, तेज हवाओं से बिजली के पोल गिर गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस पेशावर, चित्राल शाहराह, चित्राल गूनी मेन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सवात में शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाके जेर आब, कालाम से महूढंड का जमीनी रास्ता बहाल कर दिया गया। बारिशों के बाद जिला शांगला में दरिया सिंध के बहाव में इजाफा, जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे दफा 144 नाफिज कर दी। हजरत दाता गंज बख्श अली हजमेरी के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से आए जायरीन की उर्स की तकरीबात में शिरकत। मज़ार के अहाते में महफिल समा का भी इनेकाद किया गया।